بابا سائیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کسی ایسی لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا جس کے باپ کی وجہ سے میرے بھائی جیسے بھتیجے کی جان چلی گئی ہو۔ جہانگیر نے غصے سے کہا، بیٹا میری بات غور سے سنو، یہ جرگے کا فیصلہ ہے اور ہمیں ہر حال میں ماننا پڑے گا، ورنہ دشمنی مزید بڑھے گی۔ بڑے صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ جہانگیر خان جس کی عمر 28 سال تھی اور وہ اس علاقے کے سب سے بڑے ذمہ دار گھرانے کا چشم و چراغ تھا، غصے سے بھرا ہوا تھا، اور دوسری طرف 21 سالہ میرب جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی اور شہر کی ایک یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھی رو رہی تھی۔ بابا، آپ مجھے اس ظالم انسان کے حوالے مت کریں، میرا کیا قصور ہے اس سب میں؟ میرب نے روتے ہوئے التجا کی۔ بیٹی، میں مجبور ہوں، مجھ سے شکار کے دوران ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا اور ان کے لڑکے کی جان چلی گئی۔ اب اگر میں تمہیں ونی نہیں کروں گا تو وہ ہم سب کو ختم کر دیں گے، باپ نے بے بسی سے جواب دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میرب کو نکاح کے جوڑے میں اس حویلی میں لایا گیا جہاں ہر طرف سوگ کا عالم تھا، اور کسی نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا کیونکہ وہ بھاری گھونگھٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم اس گھر میں آؤ گی اور میں تمہیں اپنی بیوی مان لوں گا؟ جہانگیر نے کمرے میں آتے ہی تلخ لہجے میں کہا۔ میرا خوف سے کانپ رہی تھی اور اس نے بمشکل جواب دیا، میرا اس حادثے میں کوئی ہاتھ نہیں، مجھے تو بس سزا دی جا رہی ہے۔ تمہارا باپ اس سب کا ذمہ دار ہے اور اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ کل صبح ہوتے ہی تم یہاں سے اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاؤ گی تاکہ اسے اندازہ ہو کہ بے عزتی کیا ہوتی ہے، جہانگیر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ سن کر میرب کے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچنے لگی کہ اب اس کی زندگی کا کیا بنے گا، کیونکہ اس کے گھر والے تو پہلے ہی اسے بوجھ سمجھتے تھے۔ صبح ہوتے ہی میرب نے اپنے چند کپڑے ایک شاپر میں ڈالے، منہ چھپا کر حویلی سے نکل گئی، اور جب وہ اپنے گھر پہنچی تو دروازے پر ہی اسے باپ نے روک دیا۔ اب تم اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی، تم دشمنوں کے گھر رات گزار کر آئی ہو، اب ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، باپ نے بے دردی سے دھتکارا۔ تو میرب روتی ہوئی وہاں سے چل پڑی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کہاں جائے گی۔ چلتے چلتے وہ گاؤں کے ایک ویران دربار کے پاس پہنچی جہاں کچھ عجیب سے لوگ بیٹھے تھے، اور ان کی نظریں میرب پر پڑیں تو وہ گھبرا کر وہاں سے بھاگی اور ایک کھلے دروازے والے گھر میں گھس گئی جہاں رجو نامی لڑکی اپنی معذور ماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تم کون ہو اور اس طرح بھاگتی ہوئی کیوں آئی ہو؟ رجو نے حیرت سے پوچھا۔ میرا نام آئمہ ہے اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، کچھ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، خدا را مجھے پناہ دے دے۔ میرب نے ہاتھ جوڑ کر جھوٹ بولا کیونکہ وہ اپنی اصلیت چھپانا چاہتی تھی۔ رجو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ آئمہ تم فکر مت کرو، تم آج رات یہاں رہ سکتی ہو، کل ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ رجو بہن، میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، میں آج ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، میرب نے صبح سویرے اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا۔ تو رجو نے اسے روکتے ہوئے بولا کہ دیکھو آئمہ، ہم غریب لوگ ہیں، تمہیں مفت میں تو نہیں رکھ سکتے، لیکن تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ حویلی چلو، وہاں بہت سے ملازم کام کرتے ہیں، میں تمہیں بھی کام دلوا دوں گی، اس طرح تمہارا خرچہ نکل آئے گا۔ میرب کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اسی لیے وہ مان گئی اور دونوں حویلی کی طرف چل پڑی۔ دوسری طرف جہانگیر شہر کے ایک اسپتال میں اپنے دوست کی عیادت کے لیے موجود تھا، لیکن اس کا دماغ بار بار گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ یار جہانگیر، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے دوست نے پوچھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہے یار، میں نے غصے میں آ کر اس لڑکی کو گھر سے تو نکال دیا، لیکن اب مجھے اندر ہی اندر ایک عجیب سا احساس کھائے جا رہا ہے، جہانگیر نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ ادھر گاؤں میں میرب کو حویلی میں صفائی کا کام مل گیا تھا اور وہ بہت احتیاط سے رہتی تھی تاکہ کوئی اسے پہچان نہ لے۔ چند دن بعد میرب کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تو رجو نے اسے گاؤں کے چھوٹے سے اسپتال لے گئی۔ رجو، مجھے تو بہت چکر آ رہے ہیں، کچھ کھایا بھی نہیں جا رہا، میرب نے کمزوری سے کہا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد جب بتایا کہ میرب ماں بننے والی ہے تو رجو کے گھر والوں نے اس پر شک کرنا شروع کر دیا۔ آئمہ، تم تو کہتی تھی تمہارا شوہر نہیں ہے، پھر یہ سب کیا ہے؟ رجو کی بیوہ بہن نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ میرب نے روتے ہوئے قسم کھائی کہ یہ اس کے مرحوم شوہر کی نشانی ہے
اور وہ کوئی بری عورت نہیں۔ ان لوگوں نے بمشکل اس کی بات پر یقین کیا۔ وقت گزرنے لگا اور میرب کے دن رات محنت میں گزر رہے تھے۔ 9 ماہ بعد اس نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا جس کا نام اس نے ایان رکھا۔ جہانگیر کی ذہنی حالت شہر میں دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اکثر نائٹ کلب میں جا کر اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک رات اسے وہاں ناچتے ہوئے ایک لڑکی میں میرب کا چہرہ نظر آیا تو وہ پاگلوں کی طرح اسٹیج کی طرف بھاگا۔ میری بیوی ہو کر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ، جہانگیر نے اس لڑکی کا بازو پکڑ کر کہا۔ لڑکی نے غصے سے اپنا بازو چھڑوایا اور بولی، تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کون سی بیوی اور کون سی میرب؟ میرا نام تو سونیا ہے۔ تو جہانگیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ شرمندگی سے وہاں سے نکل آیا۔ اسے اب ہر جگہ میرب نظر آنے لگی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں جا کر میرب کو ڈھونڈے گا اور اس سے معافی مانگے گا۔ میں کل ہی گاؤں جا رہا ہوں اور جب تک میرب نہیں ملے گی واپس نہیں آؤں گا، جہانگیر نے خود سے وعدہ کیا اور اگلی صبح گاؤں کے لیے نکل پڑا۔ حویلی پہنچ کر اس نے سب سے پہلے اپنی ماں سے میرب کے بارے میں پوچھا۔ امی جان، وہ لڑکی جو اس رات یہاں آئی تھی وہ کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے، جہانگیر نے بے چینی سے پوچھا۔ اس کا نام مت لو میرے سامنے، وہ تو اگلے ہی دن اپنے گھر چلی گئی تھی۔ ویسے بھی اس نے تم سے خلا لے لی اور اب اس کی دوسری شادی بھی ہو چکی ہے۔ ماں نے جھوٹ بولا تھا کہ جہانگیر اسے بھول جائے۔ جہانگیر یہ سن کر مایوس ہو گیا اور دوسری طرف میرب کو جب پتہ چلا کہ جہانگیر حویلی آیا ہوا ہے تو اس نے رجو سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج کام پر نہیں جاؤں گی، تم میری چھٹی کروا دینا۔ چلو جلدی سے، آج چھوٹے سائیں خود سب کو تنخواہ دے رہے ہیں، رجو نے میرب کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ 3 سال گزر چکے تھے اور میرب کا بیٹا ایان اب 3 سال کا ہو گیا تھا۔ میرب نے جلدی سے اپنی چادر درست کی اور رجو کے ساتھ حویلی کے صحن میں پہنچی۔ وہاں جہانگیر خان اپنی روبدار شخصیت کے ساتھ کھڑا ملازموں کو پیسے دے رہا تھا۔ میرب کی نظر جیسی اس پر پڑی تو وہ ڈر کے مارے ساکت ہو گئی اور واپس مڑنے لگی۔ رکو، تمہیں میں نے پیسے نہیں دیے، اپنی تنخواہ تو لے جاؤ، جہانگیر کی بھاری آواز سن کر میرب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی کہ اچانک ایان بھاگتا ہوا آیا اور حویلی کے قیمتی پھول توڑنے لگا۔ آئمہ کتنی بار کہا اپنے بچے کو سنبھالو، روز بھاگ کر پھول توڑتا ہے۔ دوسری ملازمہ نے ایان کو میرب کے پاس لاتے ہوئے کہا۔ جہانگیر کی نظر جیسی اس بچے اور میرب پر پڑی تو وہ حیرت سے بت بن گیا۔ کیا تم ابھی تک یہاں ہو اور یہ بچہ کس کا ہے؟ جہانگیر نے بے یقینی سے پوچھا تو میرب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے ہاتھ سے پیسے چھین کر وہاں سے بھاگ گئی۔ جہانگیر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے پاس کھڑی رجو سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور یہ بچہ کس کا ہے؟ سائیں، یہ آئمہ ہے، اس کا شوہر وفات پا چکا ہے اور یہ 3 سال سے ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ رجو نے گھبراتے ہوئے جواب دیا تو جہانگیر شاک رہ گیا کیونکہ اس کے گھر والوں نے بتایا تھا کہ میرب کی دوسری شادی ہو چکی ہے۔ وہ غصے سے بھرا وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ اگلے دن میرب ڈر کے مارے کام پر نہیں آئی اور سارا دن اپنے کمرے میں چھپی رہی۔ آئمہ، تم آج کام پر کیوں نہیں گئی؟ بڑے صاحب پوچھ رہے تھے تمہارا۔ رجو نے شام کو گھر آ کر پوچھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے رجو، میں شاید اب وہاں کام نہ کر سکوں، میرب نے روحانسی آواز میں کہا تو دوسری طرف جہانگیر نے گھر والوں کے سامنے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ آپ سب نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا کہ میرب کی شادی ہو چکی ہے جبکہ وہ پچھلے 3 سال سے اسی حویلی میں ملازمہ بن کر رہ رہی ہے؟ جہانگیر نے غصے سے اپنی ماں سے پوچھا تو گھر والے خود یہ بات سن کر حیران تھے کیونکہ انہیں بھی نہیں معلوم تھا کہ آئمہ ہی میرب ہے۔ جہانگیر کے والد نے اپنے کمرے میں بیگم سے بات کر رہے تھے کہ اس لڑکی نے 3 سال تک ہمیں بھی بیوقوف بنائے رکھا، اب میں اسے جہانگیر کی زندگی میں ہرگز بھی شامل نہیں ہونے دوں گا۔ میں آج ہی اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ جہانگیر اس تک پہنچے بڑے صاحب نے غصے سے کہا۔ چھوٹے سائیں غضب ہو گیا۔ وہ آئمہ کو کچھ نامعلوم لوگ گھر سے اٹھا کر لے گئے۔ رجو روتی ہوئی حویلی میں داخل ہوئی اور سیدھا جہانگیر کے پاس پہنچی۔ جہانگیر جو میرب کا انتظار کر رہا تھا یہ سن کر پاگلوں کی طرح اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ مجھے پتا ہے یہ کس کا کام ہے، میں انہیں نہیں چھوڑوں گا، جہانگیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا اور اپنی ہی کن پٹی پر گن رکھ کر بولا، اگر آپ نے مجھے ابھی نہیں بتایا کہ بابا جان نے ان دونوں کو کہاں چھپایا ہے تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ اس کی ماں یہ منظر دیکھ کر چیخ پڑی اور روتے ہوئے بولی کہ بیٹا، خدا را ایسا مت کرو،
تمہارے بابا نے انہیں پرانی حویلی کے تہہ خانے میں رکھا ہے۔ جہانگیر نے گن نیچے کی اور تیزی سے پرانی حویلی کی طرف نکل پڑا۔ وہاں میرا بڑے صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہی تھی اور بھیک مانگ رہی تھی۔ بڑے صاحب مجھے اور میرے بچے کو جانے دیں، میں حلف دیتی ہوں کہ ہم بہت دور چلے جائیں گے اور کبھی آپ کی بیٹی کی زندگی میں واپس نہیں آئیں گے۔ میرب نے روتے ہوئے التجا کی، لیکن بڑے صاحب آج اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرب کی طرف بڑھتے دروازہ زور سے کھلا اور جہانگیر اندر داخل ہوا۔ خبردار، جو کسی نے میری بیوی اور بچے کو ہاتھ بھی لگایا اس کی جان لے لوں گا، جہانگیر نے گرجدار آواز میں کہا۔ بڑے صاحب نے غصے سے کہا، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ دشمنوں کی بیٹی ہے اور تم اسے اس حویلی کی بہو بنانا چاہتے ہو؟ جہانگیر نے میرب اور ایان کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے کہا، بابا جان یہ میری بیوی ہے اور یہ میرا بیٹا ہے۔ آج کے بعد ان کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ کو میں نکال دوں گا۔ میرب جہانگیر کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی فکر اور احساس دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ جہانگیر انہیں وہاں سے بحفاظت نکال کر حویلی لے آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔ میرب مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن اب میں تمہاری اور ایان کو کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ جہانگیر نے اس کے ہاتھ پکڑ کر ندامت سے کہا۔ میرب کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے اور اس نے کہا، میں نے آپ کو معاف کیا، بس اب ہمیں کبھی تنہا مت چھوڑیے گا۔ بڑے صاحب اور بڑی بیگم ابھی بھی اس رشتے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور انہوں نے دھمکی دی کہ اگر جہانگیر نے میرب کو نہ چھوڑا تو وہ اسے جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ آپ کو جو کرنا ہے کریں، مجھے اب آپ کی کسی جائیداد کی ضرورت نہیں، جہانگیر نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ وہ اگلے ہی دن میرب اور ایان کو لے کر شہر آ گیا، جہاں وہ پچھلے 3 سالوں میں اپنا بزنس کھڑا کر چکا تھا۔ رجو اور اس کے گھر والوں کو بھی اس نے شہر بلا کر ایک گھر دے دیا تھا اور ان کی ہر طرح سے مالی مدد کی تاکہ ان کا مستقبل محفوظ ہو جائے اور کہانی کا کوئی کردار ادھورا نہ رہے۔ آج میرب اپنے خوبصورت گھر کے لان میں ایان کے ساتھ کھیل رہی تھی اور جہانگیر مسکراتا وہ اس کی طرف آ رہا تھا۔ بیگم صاحبہ کبھی ہمارے لیے بھی وقت نکال لیا کریں، سارا دن بس اس بچے کے ساتھ ہی لگی رہتی ہیں، جہانگیر نے شرارت سے کہا۔ تو میرب نے ہنستے ہوئے جواب دیا، آپ کو تو بس بہانے چاہیے ہوتے ہیں لڑنے کے، یونیورسٹی سے آ کر بمشکل تو اس کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے۔ جہانگیر نے ہنستے ہوئے ایان کو گود میں اٹھا لیا اور بولا، چلو بیٹا ہم دونوں مل کر تمہاری مما کو تنگ کرتے ہیں۔ جہانگیر نے ہنستے ہوئے کہا، آج شام کو میرے نئے بزنس پارٹنر فہد اور اس کی فیملی رات کے کھانے پر آ رہے ہیں، اسی لیے تم ہر چیز کی تیاری اچھے سے کر لینا۔ جہانگیر نے کہا، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں سب کچھ بہترین طریقے سے سنبھال لوں گی، بس آپ وقت پر آفس سے گھر آ جائیے گا۔ میرب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرب یونیورسٹی پہنچی تو اس کی ملاقات اپنی نئی دوست مدیحہ سے ہوئی، جو پریشان لگ رہی تھی۔ کیا ہوا مدیحہ، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ میرب نے پوچھا۔ میرب، میرے والد کی نوکری ختم ہو گئی اور مجھے ڈر ہے کہ میں اپنی پڑھائی کا خرچہ کیسے پورا کروں گی، مدیحہ نے روحان سی آواز میں کہا۔ تم پریشان مت ہو، میرے شوہر کا اپنا بزنس ہے اور انہیں اپنے آفس میں ایک ایماندار مینیجر کی ضرورت ہے۔ تم اپنے والد کو انٹرویو ان کے ساتھ فکس کروا دو، مجھے یقین ہے کہ وہ ان کی مدد ضرور کریں گے۔ میرب نے تسلی دی۔ تمہارا بہت شکریہ میرا، تم نے میری پریشانی ختم کر دی، مدیحہ نے کہا۔ باجی یہ میرا بھتیجا علی ہے، گاؤں سے آج ہی آیا ہے اور یہاں شہر میں کوئی کام ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ رجو نے میرب کو دیکھتے ہی تعارف کروایا۔ تم نے اچھا کیا جو اسے یہاں بلا لیا، آج رات کو ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں، علی آج ہماری مدد کر دے، کل میں جہانگیر سے کہہ کر اسے ایک اچھے کام پر لگوا دوں گی۔ میرب نے شفقت سے کہا، آئیے تشریف لائیے۔ میرب نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ جہانگیر بیٹا، تم نے تو کبھی ذکر ہی نہیں کیا کہ تم شادی شدہ ہو اور اتنے بڑے بچے کے باپ ہو۔ بیگم کوثر نے کہا، آنٹی دراصل میں اپنے بزنس اور پرسنل لائف کو الگ الگ رکھتا ہوں، اور ویسے بھی میرب میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے جسے میں دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھتا ہوں، جہانگیر نے جواب دیا۔ جہانگیر، ہمارے نئے پروجیکٹ کی تمام تر تفصیلات کسی نے ہمارے حریفوں تک پہنچا دی ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ ہمارے آفس میں ہی کوئی ایسا بندہ ہے جو ہمارے خلاف کام کر رہا ہے۔ فہد نے اچانک ایک سنجیدہ بات چھیڑ دی۔
تم بالکل پریشان نہ ہو فہد، میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بہت جلد وہ غدار ہمارے سامنے ہوگا، جہانگیر نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جہانگیر، اگر آپ کو آفس کے لیے کسی نئے اور ایماندار شخص کی ضرورت ہو تو مدیحہ کے والد ایک قابل انسان ہیں، آپ انہیں موقع دے کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور رجو کا بھتیجا علی بھی محنتی لڑکا ہے۔ میرب نے مشورہ دیا، یہ تو تم نے بہت اچھا مشورہ دیا، میں کل ہی ان دونوں سے ملوں گا اور اگر وہ قابل ہوئے تو انہیں فوراً کام پر رکھ لوں گا، جہانگیر نے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ میرب بیٹی، تم تو ابھی یونیورسٹی میں پڑھتی ہو، تمہیں ان بزنس کے معاملات کی کیا ہی سمجھ ہوگی، تم بس گھر اور بچے پر دھیان دیا کرو، بیگم کوثر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ آنٹی، ایک کامیاب گھرانہ وہی ہوتا ہے جہاں میاں بیوی ہر معاملے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور میرب کی سمجھداری نے ہمیشہ میرب کو مشکلوں کو فیصلہ آسان بنایا ہے۔ جہانگیر نے فوراً میرب کا دفاع کیا۔ بیگم، آج تو تم نے اپنے کھانوں سے میرے مہمانوں کے دل جیت لیے، لیکن وہ بیگم کوثر کچھ زیادہ ہی تیز نہیں لگ رہی تھی، جہانگیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تیز نہیں تھی بلکہ ان کے ارادے کچھ اور تھے اور جو آپ کی ایک بات نے خاک میں ملا دیے ہیں۔ میرب نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ رے، تم مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تمہیں اپنے دن بھر کی روٹین بتانی ہے۔ جہانگیر نے آواز دی۔ آپ جلدی سے کمرے میں آ جائیں، میں وہیں آپ کی ساری باتیں سنتی ہوں، میرب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آج آفس میں بہت اہم کام ہے، اس لیے میں ذرا جلدی جا رہا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، جہانگیر نے کہا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ آج آپ اس غدار کو ضرور پکڑیں گے، میرب نے جواب دیا۔ جہانگیر آفس میں پہنچا تو وہاں فہد پہلے سے موجود تھا۔ یار جہانگیر، مجھے تو اپنے پرانے مینیجر شکیل پر شک ہو رہا ہے، کیونکہ کل رات بھی وہ دیر تک آفس میں رکا تھا، فہد نے بتایا۔ تم فکر مت کرو، میں نے شکیل کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا پورا منصوبہ بنا لیا ہے، جہانگیر نے کہا۔ اسی دوران راشد صاحب اور علی اندر داخل ہوئے۔ آپ دونوں تشریف رکھیں، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے، جہانگیر نے کہا۔ بیٹا، مجھے نوکری کی بہت ضرورت ہے اور میں پوری ایمانداری سے کام کروں گا، راشد صاحب نے کہا۔ مجھے آپ جیسے ہی ایماندار اور تجربہ کار انسان کی ضرورت ہے۔ آپ سے آج ہمارے نئے مینیجر ہیں، جہانگیر نے کہا۔ اور سائیں، میں بھی ہر کام جان لگا کر کروں گا، آپ بس مجھے کوئی بھی ڈیوٹی دے دیں، علی نے کہا۔ ٹھیک ہے علی، تم آج سے میرے پرسنل اسسٹنٹ ہو اور تمہارا پہلا کام شکیل پر نظر رکھنا ہے، جہانگیر نے کہا۔ جہانگیر نے ایک جعلی فائل شکیل کی میز پر رکھ دی، جس پر نئے پروجیکٹ کی خفیہ معلومات کا لیبل لگا تھا۔ علی چھپ کر شکیل کی حرکات نوٹ کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شکیل نے وہ فائل اٹھائی اور موبائل سے تصویریں بنانے لگا۔ سائیں، جلدی اندر آئیں، یہ بندہ فائل کی تصویریں بنا رہا ہے، علی نے جہانگیر کو پیغام بھیجا۔ جہانگیر اور فہد اندر داخل ہوئے تو شکیل موبائل چھپانے لگا۔ شکیل صاحب، آپ کس کو یہ معلومات بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں؟ جہانگیر نے پوچھا۔ سر، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے حریف کمپنی والوں نے پیسوں کا لالچ دیا تھا، شکیل نے جرم قبول کر لیا۔ تم جیسے غداروں کی اس کمپنی میں کوئی جگہ نہیں ہے، سیکورٹی والوں کو بلا کر اسے پولیس کے حوالے کرو، فہد نے علی کو حکم دیا۔ جہانگیر نے میرب کو فون کیا۔ میرب، تم سچ میں میرے لیے بہت خوش قسمت ہو، تمہارے مشورے نے آج میری کمپنی کو بہت بڑے نقصان سے بچا لیا، جہانگیر نے کہا۔ یہ سب آپ کی اپنی محنت اور اللہ کا کرم ہے، میں تو شام کو آپ کی پسند کا کھانا بنا کر آپ کا انتظار کروں گی، میرب نے جواب دیا۔ میرب یونیورسٹی پہنچی تو مدیحہ ملی۔ میرب، تمہارا بہت شکریہ، تمہارے شوہر نے میرے والد کو اتنی اچھی نوکری دے دی، اب میرے گھر کے سارے مسائل حل ہو گئے ہیں، مدیحہ نے کہا۔ دوست ہی تو دوست کے کام آتے ہیں، اور تم بس اب اپنی پڑھائی پر توجہ دو، میرب نے کہا۔ شام کو جہانگیر گھر واپس آیا۔ بابا، آج آپ جلدی آ گئے، مما نے تو ابھی کھانا بھی نہیں لگایا۔ آیان نے شکایت کی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، آج ہم سب مل کر باہر کھانا کھانے جائیں گے، جہانگیر نے اعلان کیا۔ آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، میں خواہ اتنی دیر سے کچن میں کھڑی تھی، میرب نے کہا۔ بیگم صاحبہ، کبھی کبھی اچانک ملنے والی خوشیاں زیادہ مزہ دیتی ہیں، جلدی سے تیار ہو جائیں، آج کی رات ہم اپنی اس کامیابی کا جشن منائیں گے، جہانگیر نے کہا۔ کیا میں یہ کالی والی شرٹ پہن لوں؟ جہانگیر نے پوچھا۔ جی نہیں، آپ وہ نیلے رنگ کی شرٹ پہنے جو میں نے آپ کو پچھلے ہفتے لا کر دی تھی، میرب نے کہا۔ جو حکم میری پیاری بیگم، جہانگیر نے کہا۔ یہ کھانا تو بہت مزے کا ہے، لیکن آپ کی مسکراہٹ کے سامنے اس کا ذائقہ بھی پھیکا لگ رہا ہے، جہانگیر نے کہا۔
آپ بھی نا بس ہر وقت مجھے چھیڑنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، میرب نے جواب دیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بیگم، آج کل تم یونیورسٹی کی پڑھائی اور گھر کے کاموں میں اتنی مصروف رہتی ہو کہ مجھے تم سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ جہانگیر نے شکایت کی۔ اچھا بابا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب سے چھٹی والے دن صرف آپ اور ایان کا وقت ہوگا۔ اب جلدی سے کھانا ختم کریں، ایان کو نیند آ رہی ہے۔ میرب نے کہا، تمہاری اتنی بڑی ٹیم ایک معمولی سے مینیجر کو نہیں سنبھال سکی، اور وہ جہانگیر ہمارا سارا کھیل بگاڑ گیا۔ سکندر نے غصے سے کہا، باس ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ جہانگیر نے اتنی جلدی ایک نیا اسسٹنٹ رکھ لیا ہے جو شکیل پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ساتھی نے کہا، مجھے جہانگیر کی ہر کمزوری کے بارے میں مکمل معلومات چاہیے، وہ کس سے ملتا ہے، کہاں جاتا ہے، سب کچھ پتہ کر۔ سکندر نے حکم دیا۔ باس، میں نے سنا ہے کہ اس کی ایک بیوی ہے جو شہر کی ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، شاید ہم وہاں سے کوئی راستہ نکال سکیں۔ ساتھی نے مشورہ دیا، یہ تم نے بہت کام کی بات کی، کل سے اس لڑکی پر کڑی نظر رکھو اور مجھے پل پل کی خبر ملنی چاہیے۔ سکندر نے کہا، میرا باز تمہاری پریزنٹیشن بہت شاندار تھی، سارے ٹیچرز تمہاری تعریف کر رہے تھے۔ مدیحہ نے کہا، بس یہ سب میری محنت اور جہانگیر کی سپورٹ کا نتیجہ ہے، ورنہ میں اکیلی تو کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، میرب نے جواب دیا۔ اچانک علی وہاں آ گیا۔ بھابھی، سائی نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو حفاظت سے گھر لے جاؤں کیونکہ آج کل کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں، علی نے کہا۔ لیکن جہانگیر تو مجھے خود لینے آنے والے تھے، کیا انہیں کوئی ضروری کام پڑ گیا؟ میرب نے پوچھا۔ جی بھابھی، آفس میں ایک بہت ضروری میٹنگ آ گئی ہے، اسی لیے انہوں نے مجھے بھیج دیا، علی نے جواب دیا۔ علی، تم بار بار پیچھے کیا دیکھ رہے ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میرب نے پوچھا۔ کچھ نہیں بھابھی، بس یوں ہی مجھے لگا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ جلدی سے گاڑی میں بیٹھیں، ہمیں فوراً گھر پہنچنا ہے، علی نے کہا۔ بھابھی اب گھبرائیے گا نہیں، بس مضبوطی سے بیٹھیں، کوئی گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، علی نے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو علی؟ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ میرب نے پوچھا۔ آپ پیچھے مت دیکھیں، میں ابھی انہیں چکما دے کر سیدھا گھر کی طرف نکلتا ہوں، علی نے کہا۔ شکر ہے ہم محفوظ گھر پہنچ گئے، میں ابھی سائیں کو کال کر کے سارا احوال بتاتا ہوں، علی نے کہا۔ جہانگیر، تم فوراً گھر آ جاؤ، آج کچھ عجیب لوگوں نے میرا اور علی کا یونیورسٹی سے واپسی پر پیچھا کیا ہے، میرب نے جہانگیر کو بتایا۔ اچھا، میں ابھی آتا ہوں، تم دروازہ لاک رکھنا اور ایان کو اپنے پاس بٹھا لو، جہانگیر نے جواب دیا۔ مجھے پتا ہے یہ اسی سکندر کا کام ہے جو میرے بزنس کو نقصان پہنچانے میں ناکام رہا، تو اب میری فیملی تک آ گیا، جہانگیر نے کہا۔ سائی، ہم اس طرح سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے، ہمیں اس کا کوئی مستقل حل نکالنا ہوگا، علی نے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو علی، میں آج ہی اپنے ایک پرانے دوست تیمور کو بلاتا ہوں جو ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی کا ماہر ہے، وہ ان لوگوں کا سراغ لگائے گا، جہانگیر نے کہا۔ کچھ ہی دیر میں تیمور ان کے گھر پہنچ گیا۔ یار جہانگیر، یہ دیکھو، یہ وہی کالے رنگ کی گاڑی ہے جس کا نمبر پلیٹ بھی جعلی ہے، لیکن میں نے اس کا روٹ ٹریس کر لیا ہے اور یہ سیدھا سکندر کے گودام کی طرف گئی ہے، تیمور نے کہا۔ تمہارا بہت شکریہ تیمور، اب میں اس سکندر کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ وہ میری فیملی تو دور، میرے سائے سے بھی دور بھاگے گا، جہانگیر نے کہا۔ کیا ہم پولیس کی مدد نہیں لے سکتے؟ مجھے ایان اور آپ کی بہت فکر ہو رہی ہے، میرب نے پوچھا۔ ہم انہیں قانونی طور طریقے سے پکڑوائیں گے، تم پریشان مت ہو، اور کل سے تیمور کی بھیجی ہوئی خاتون سیکیورٹی گارڈ تمہارے ساتھ یونیورسٹی جائے گی تاکہ کوئی تمہارے قریب نہ بھٹک سکے، جہانگیر نے سمجھایا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، بس آپ کوئی ایسا قدم مت اٹھائیے گا جس سے ہمارا یہ ہنستا کھیلتا گھر کسی مشکل میں پڑ جائے، میرب نے کہا۔ تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہیں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، اور اب میں سکندر کو کل صبح ایسا سرپرائز دوں گا کہ وہ یاد رکھے گا، جہانگیر نے کہا۔ بھابھی، آپ بے فکر ہو کر اپنی یونیورسٹی جائیں اور پڑھائی پر توجہ دیں، میں سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہوں گی، سائرہ نے کہا۔ کیا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کسی بھی کاروبار کو کامیابی سے چلانے کا بنیادی اصول کیا ہوتا ہے؟ پروفیسر نے ہاشم سے پوچھا۔ سر، اس کا مقصد صرف اپنا فائدہ سوچنا نہیں ہوتا بلکہ ایمانداری اور اصولوں کے ساتھ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا بھی شامل ہے، میرب نے جواب دیا۔ بہت خوب، مجھے خوشی ہے کہ اس کلاس میں کچھ طالب علم واقعی محنت کرنے آتے ہیں، پروفیسر ہاشم نے کہا۔ دیکھا میرب، میں نے کہا تھا نا کہ تم اس کلاس کی سب سے لائق طلبہ ہو اور ہر استاد تم سے متاثر ہوتا ہے، مدیحہ نے کہا۔ یہ سب چھوڑو، مجھے جلدی گھر جانا ہے، آج جہانگیر کسی بڑے مسئلے کو حل کرنے گئے ہیں اور میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، میرب نے جواب دیا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میری فیملی تک پہنچنے کی کوشش کرو گے اور میں تمہیں یوں ہی آسانی سے چھوڑ دوں گا، جہانگیر نے کہا۔ اوہ، تو تم اپنے ساتھ پولیس کو بھی لے کر آئے ہو، جہانگیر،
تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے اس طرح سے ڈرا لوگے؟ سکندر نے کہا۔ سکندر صاحب، ہمارے پاس آپ کے خلاف پختہ ثبوت موجود ہیں۔ آپ نے جہانگیر صاحب کی فیملی کا پیچھا کروایا اور انہیں ہراساں کیا، اسی لیے شرافت سے ہمارے ساتھ چلیں، انسپکٹر رضوان نے کہا۔ باس، میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اس جہانگیر سے الجھنا ہمارے لیے بہت بھاری پڑے گا، اب ہم برے پھنس گئے ہیں۔ شوکت نے کہا۔ تم چپ کر کے کھڑے رہو بزدل انسان، میں ان سب کو عدالت میں دیکھ لوں گا، میرا وکیل مجھے 2 گھنٹے میں باہر نکال لے گا، سکندر نے کہا۔ یاد رکھنا سکندر، اگر تم نے دوبارہ میرے گھر والوں کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں تمہارا سارا بزنس تباہ کر دوں گا اور تمہیں چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ جہانگیر نے کہا۔ شکر ہے یا اللہ، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک گھر واپس آ گئے ہیں، میں تو صبح سے ہی بس دعائیں مانگ رہی تھی، میرب نے کہا۔ میری بہادر بیگم، جب تک تمہاری دعائیں میرے ساتھ ہیں کوئی میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اور اب وہ سکندر پولیس کی حراست میں ہے، جسے اس کے لیے سخت سزا ملے گی، جہانگیر نے کہا۔ بابا، کیا آپ اس برے انکل کو پکڑ کر لے گئے تھے جس نے کل علی انکل کو تنگ کیا تھا اور ہمیں ڈرایا تھا؟ ایان نے پوچھا۔ ہاں میرے شیر بیٹا، آپ کے بابا نے اس برے انکل کو ہمیشہ کے لیے سبق سکھا دیا ہے، اب وہ کبھی کسی کو تنگ نہیں کریں گے، جہانگیر نے کہا۔ آپ کو پتہ ہے آج یونیورسٹی میں نئے پروفیسر آئے تھے اور انہوں نے میرے ایک سوال کا جواب دینے پر پوری کلاس کے سامنے میری تعریف کی، میرب نے کہا۔ واہ بھائی، میری بیگم تو ہر جگہ چھا گئی، اب تو مجھے تم سے ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں تم بزنس میں بھی مجھے پیچھے نہ چھوڑ دو، جہانگیر نے کہا۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کو بزنس میں نہیں بلکہ صرف باتیں کرنے میں پیچھے چھوڑوں گی، اور اب آپ جلدی سے ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگاتی ہوں، میرب نے جواب دیا۔ ارے میرب بیٹا، ذرا جلدی سے وہ گرم چائے کا کپ تو لانا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، پھپھو زبیدہ نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا۔ جی پھپھو جان، میں ابھی لے کر آئی، آپ بس آرام سے بیٹھیں، میرب نے کچن سے ہی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پھپھو زبیدہ گاؤں سے اپنی بیٹی نائلہ کے ساتھ کچھ دن کے لیے شہر آئی تھی، اور اب وہ میرب کے سلیقے سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ امی اب خواہ میرب بھابھی کو تنگ کر رہی ہیں، وہ پہلے یونیورسٹی جانے کے لیے دیر کر رہی ہیں، نائلہ نے اپنی ماں کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں نائلہ، تم میری چھوٹی بہنوں جیسی ہو، اور آج تو میری ڈگری کا آخری دن ہے، اسی لیے میں بہت خوش ہوں، میرب نے چائے کا کپ پھپھو کو پکڑاتے ہوئے پیار سے کہا۔ ارے اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹی، تم نے اپنے اخلاق سے اس گھر کو جنت بنا دیا، ورنہ گاؤں میں تو لوگ تمہارے خلاف بہت باتیں کرتے تھے۔ پھپھو زبیدہ نے سچے دل سے اس کی تعریف کی اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ میں تو کہتی ہوں پھپھو جان، اب آپ پکے پکے شہر آ جائیں، ہم دونوں مل کر جہانگیر کو خوب تنگ کیا کریں گے، میرب نے ہنستے ہوئے شرارت سے کہا۔ توبہ توبہ، میں اپنے بھتیجے کو تنگ نہیں کر سکتی، وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، پھپھو نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا، اور میرب اپنا بیگ اٹھا کر یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ میرب آج ہماری ڈگری کا آخری دن ہے، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ ہم نے یونیورسٹی کا سفر مکمل کر لیا، مدیحہ نے میرب کے گلے لگتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا۔ ہاں مدیحہ، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، اور تم فکر مت کرو، ہم ہمیشہ ایسے ہی ملتے رہیں گے، میرب نے اسے گلے لگاتے ہوئے تسلی دی۔ اسی دوران پروفیسر ہاشم کلاس میں اور سب طالب علموں کو ان کے شاندار رزلٹ کی خوشخبری سنائی۔ مجھے بہت خوشی ہے میرب، تم نے پوری کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لیے ہیں اور یونیورسٹی کا نام روشن کیا ہے، پروفیسر ہاشم نے میرب کو اسناد دیتے ہوئے فخر سے کہا۔ سر یہ سب آپ کی رہنمائی اور میرے شوہر کی سپورٹ کے بغیر ناممکن تھا، میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں، میرب نے خوشی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلو اب جلدی سے مجھے کینٹین سے کچھ کھلاؤ، آج تو تمہاری طرف سے بہت بڑی ٹریٹ بنتی ہے، مدیحہ نے میرب کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے خوشی سے فرمائش کی۔ تم جو چاہو کھا لو، آج تو میری طرف سے سب کچھ معاف ہے، میرب نے بھی ہنستے ہوئے حامی بھر لی اور دونوں کینٹین کی طرف چل پڑیں۔ سائیں آج تو کمال ہو گیا، وہ نیا پروجیکٹ بھی ہماری کمپنی کو مل گیا ہے، اب تو مٹھائی بنتی ہے، علی نے خوشی سے چھلانگ لگاتے ہوئے جہانگیر کے کیبن میں داخل ہو کر کہا۔ علی، تم انسانوں کی طرح چل کر بھی آ سکتے تھے، دروازہ توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ جہانگیر نے ہنستے اسے ڈانٹا اور فائل سائٹ پر رکھ دی۔ سائیں، خوشی ہی اتنی بڑی ہے اور اوپر سے بھابھی کا بھی آج یونیورسٹی کا آخری دن ہے، تو جشن تو دگنا ہونا چاہیے نا، علی نے دانت نکالتے ہوئے مشورہ دیا۔ تم نے میرے دل کی بات چھین لی، آج شام کو ہم میرب کے لیے ایک شاندار سرپرائز پارٹی رکھیں گے، تم فوراً گھر جا کر سارا انتظام کرو اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو۔
جہانگیر نے پرجوش انداز میں علی کو ڈیوٹی سونپی۔ سائیں، آپ بے فکر ہو جائیں، میں نائلہ باجی کے ساتھ مل کر ایسا انتظام کروں گا کہ بھابھی حیران رہ جائیں گی۔ علی نے آنکھ مارتے ہوئے کہا اور فوراً آفس سے نکل گیا۔ کیا بات ہے علی میاں، آج کل کچھ زیادہ ہی ہواؤں میں اڑ رہے ہو؟ جہانگیر نے مسکراتے ہوئے خود کلامی کی اور اپنے کام سمیٹنے لگا۔ یہ سب کیا ہے جہانگیر؟ آپ نے تو مجھے بالکل حیران کر دیا۔ میر اپنے اندھیرے گھر میں قدم رکھتے ہی جیسے روشنیاں جلیں تو پھولوں اور غباروں کو دیکھ کر خوشی سے کہا، میری پیاری بیگم، یہ تمہاری شاندار کامیابی اور یونیورسٹی کی ڈگری مکمل ہونے کا جشن ہے۔ جہانگیر نے آگے بڑھ کر اسے پھولوں کا گلدستہ دیتے ہوئے محبت سے کہا، بھابھی یہ سارا کمال میرا اور نائلہ کا ہے، سائیں نے تو بس ہمیں پیسے دیے تھے۔ علی نے فوراً آگے بڑھ کر اپنا کریڈٹ لیتے ہوئے فنکارانہ انداز میں کہا، تم تو چپ ہی رہو علی، سارا کام تو میں نے کیا ہے، تم تو بس غبارے ہی پھلاتے ہوئے تھک گئے تھے۔ نائلہ نے فوراً سے اسے ٹوکتے ہوئے غصے سے کہا، ارے تم دونوں تو لڑنا ہی شروع ہو گئے۔ آج خوشی کا دن ہے، مل جل کر جشن مناؤ۔ پپو زبیدہ نے دونوں کو ہنستے ہوئے چپ کروایا۔ بابا، مما نے آج بہت بڑا انعام جیتا ہے۔ ایان بھاگتا ہوا آیا اور میرب کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ہاں میرے شیر، تمہاری مما دنیا کی سب سے ہوشیار مما ہے۔ جہانگیر نے ایان کو گود میں اٹھاتے ہوئے فخر سے کہا اور سب لوگ مل کر میرب کی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں گی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، میرب نے جہانگیر اور سب گھر والوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بیگم، اب تو تمہاری یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہو گئی ہے، اب بتاؤ کہ آگے کیا ارادہ ہے؟ جہانگیر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ میرا ارادہ تو اب آپ کے آفس میں آپ کی باس بننے کا ہے۔ میرب نے چائے کا کپ اسے پکڑاتے ہوئے شرارت سے جواب دیا۔ ابھی وہ دونوں ہنسی رہے تھے کہ دروازے کی گھنٹی بجی اور علی نے بھاگ کر دروازہ کھولا۔ ارے تایا اکبر، آپ اچانک گاؤں سے یہاں کیسے آ گئے؟ علی نے حیرانی سے دروازے پر کھڑے بزرگ اور ان کے ساتھ ایک نوجوان کو دیکھ کر پوچھا۔ ہم اچانک نہیں آئے، بلکہ میں تو اپنے بھتیجے کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں، تایا اکبر نے اندر داخل ہوتے ہوئے روب دار آواز میں کہا۔ جہانگیر اور پپو زبیدہ فوراً کھڑے ہو گئے اور ان کا استقبال کیا۔ تایا جان، آپ نے آنے سے پہلے بتایا تو ہوتا، میں خود آپ کو اور زہیب کو لینے اسٹیشن آ جاتا۔ جہانگیر نے ان سے گلے ملتے ہوئے احترام سے کہا، بیٹا میں تمہیں ایک سرپرائز دینا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے اور تمہارے بابا سائیں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شادی زہیب کی بہن سمینہ سے کر دی جائے تمہاری۔ تایا اکبر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ یہ سن کر کمرے میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی اور میرب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیونکہ اسے اس اچانک صورتحال کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ تایا جان، مجھے لگتا ہے کہ بابا سائیں نے آپ کو پوری بات نہیں بتائی۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور یہ میری بیگم میرب ہے۔ جہانگیر نے میرب کا ہاتھ تھامتے ہوئے انتہائی پرسکون اور مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب؟ تم نے شادی کر لی اور ہمیں کانوں کان خبر نہ ہوئی؟ یہ لڑکی کون ہے اور کس خاندان سے ہے؟ تایا اکبر نے غصے سے کھڑے ہو کر پوچھا۔ تایا جان، یہ وہی میرب ہے جس سے میرا نکاح ونی میں ہوا تھا اور اب ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، اسی لیے میں کسی اور سے شادی کا تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ جہانگیر نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے زہیب، چلو ہم یہاں اس گھر میں ایک پل بھی نہیں رکیں گے۔ تایا اکبر نے غصے سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تایا جان، آپ غصہ تھوک دیں، بھابھی تو بہت اچھی ہیں اور سائیں ان کے ساتھ بہت خوش ہیں، آپ کیوں ان کی ہستی کھیلتی زندگی خراب کر رہے ہیں؟ علی نے بیچ میں بولتے ہوئے ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تم بیچ میں مت بولو علی، تم تو ہو ہی ان کے چمچے۔ نائلہ نے آہستہ سے علی کو کوہنی مارتے ہوئے شرارت سے کہا۔ تم تو چپ رہو نائلہ، میں تو بس صلح کروا رہا ہوں، ورنہ یہ بزرگ تو سائیں کی کلاس لے لیں گے۔ علی نے بھی دھیمی آواز میں اسے جواب دیا۔ اسی دوران ایان بھاگتا ہوا کمرے میں آیا اور سیدھا تایا اکبر کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ آپ کون ہیں؟ کیا آپ میرے نئے دادا جان ہیں؟ ایان نے معصومیت سے تایا اکبر کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ اس دوران بچے کو دیکھ کر تایا اکبر کا غصہ یک دم پگھل گیا اور انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے گود میں اٹھا لیا۔ ہاں بیٹا، میں تمہارا تایا دادا ہوں۔
اور تم تو بالکل جہانگیر کے بچپن کی کاپی ہو۔ تایا اکبر نے اسے پیار سے ایان کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ دیکھا تایا جان، میرب نے میرے گھر کو کتنی خوبصورتی سے سنبھالا ہے۔ آپ بھی پرانی باتوں کو بھول کر اسے دل سے قبول کر لیں۔ پھپھو زبیدہ نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہتی ہو زبیدہ، بچے معصوم ہوتے ہیں، اور میں جہانگیر کی خوشی میں کوئی رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تایا اکبر نے بالآخر میرب کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ شکریہ، یہ طوفان بھی ٹل گیا، ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ آج پھر کوئی نیا ہنگامہ کھڑا ہونے والا ہے۔ میرب نے سکھ کا سانس لیتے ہوئے آہستہ سے جہانگیر سے کہا۔ تم جب میرے ساتھ ہو تو دنیا کا کوئی طوفان مجھے کچھ میرا نہیں بگاڑ سکتا، بس تم اسی طرح میرا ساتھ دیتی رہنا، جہانگیر نے مسکرا کر کہا اور میرب کی آنکھوں میں دیکھ کر محبت سے جواب دیا۔ آج تو میرے شیر کی 4تھی سالگرہ ہے۔ اس بار میں بہت بڑی پارٹی کریں گے جس میں تمہارے سارے دوست آئیں گے۔ جہانگیر نے ایان کو ہوا میں اچھالتے ہوئے خوشی سے کہا۔ بابا، مجھے ایک بہت بڑا کیک چاہیے جس پر گاڑی بنی ہو اور بہت سارے غبارے بھی ہوں۔ ایان نے تالیاں بجاتے ہوئے اپنی فرمائش کی۔ آپ باپ بیٹا بس فرمائشیں کرتے رہیں اور سارا کام مجھے اکیلے ہی کرنا پڑتا ہے۔ میر اپنے ناشتے کی میز پر پراٹھے رکھتے ہوئے مصنوعی غصے سے کہا۔ ارے بھابھی، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ میں اور نائلہ ہے نا، ہم دونوں مل کر سارا ہال سجائیں گے اور ایک زبردست ایونٹ مینیجر کو بھی بلا لیا ہے۔ علی نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے فوراً اپنی ڈیوٹی لگوائی۔ تم بس بڑی بڑی باتیں کیا کرو، سارا کام تو مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، یہ تو بس وہاں کھڑے ہو کر آرڈر چلاتے ہیں۔ نائلہ نے علی کو گھورتے ہوئے شکایت کی۔ تم دونوں کی یہ نوک جھونک کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جلدی سے ناشتہ کرو اور تیاری شروع کرو کیونکہ شام کو بہت سے مہمان آ رہے ہیں۔ پھپھو زبیدہ نے مسکراتے ہوئے دونوں کو ڈانٹا۔ شام کے وقت گھر کا لان خوبصورت روشنی اور پھولوں سے سجا ہوا تھا اور شہر کے بہت سے نامور لوگ اور مزید لوگ پارٹی میں شریک تھے۔ یہ پارٹی تو بہت شاندار ہے، تم نے واقعی بہت محنت کی ہے۔ میرب مدیحہ نے میرب کے گلے ملتے ہوئے اسے مبارکباد دی۔ یہ سب جہانگیر اور علی کی محنت ہے، میں نے تو بس ایان کو تیار کیا ہے۔ میرب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی دوران ایک نامعلوم شخص جس نے کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور چہرہ کچھ حد تک چھپا رکھا تھا گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ ایکسکیوز می، آپ کون ہیں اور کس کی دعوت پر یہاں آئے ہیں؟ جہانگیر نے اس اجنبی کو دیکھتے ہی چوکنا ہو کر پوچھا۔ میرا نام زارون ہے اور میں شہر کا نیا بزنس مین ہوں۔ مجھے آپ کی کامیابی کے قصے سن کر آپ سے ملنے کا شوق ہوا، اسی لیے بغیر دعوت کے چلا آیا۔ زارون نے ہاتھ ملانے کے لیے آگے بڑھاتے ہوئے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ خوش آمدید، اگر آپ دوستی کے ارادے سے آئے ہیں تو یہ گھر آپ کے لیے حاضر ہے۔ جہانگیر نے بھی پراعتماد لہجے میں جواب دیا، لیکن اس کی چھٹی حص کچھ خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ بابا جلدی آئیں، کیک کاٹنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ایان نے دور سے آواز لگائی اور جہانگیر اس زارون کو وہیں چھوڑ کر اسٹیج کی طرف چلا گیا۔ سب نے مل کر خوشی سے کیک کاٹا اور ایان کو ڈھیر سارے تحفے ملے۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد جب سب مہمان چلے گئے تو میرب ایان کے تحفے کھولنے لگی۔ ارے جہانگیر، یہ دیکھو، اس نیلے ڈبے میں تو کوئی کھلونا نہیں بلکہ ایک خط ہے۔ میرب نے حیرانی سے ایک لفافہ نکالتے ہوئے کہا۔ جہانگیر نے تیزی سے وہ لفافہ لیا اور اسے کھول کر پڑھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ آپ نے اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ میرب نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اس میں تمہارے باپ کی تصویر ہے اور کسی نے لکھا ہے کہ اگر میں نے اپنی آدھی پراپرٹی ان کے نام نہ کی تو وہ تمہارے باپ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ جہانگیر نے دانت پیستے ہوئے غصے سے بتایا۔ یہ سن کر میرب کے ہاتھ سے تحفے گر گئے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ بھلے اس کے باپ نے اسے دھتکار دیا تھا لیکن وہ تھا تو اس کا باپ ہی۔ آپ کو میرے باپ کی جان بچانی ہوگی خدا را، انہیں کچھ نہ ہونے دے۔ میرب نے روتے ہوئے جہانگیر کا بازو پکڑ کر التجا کی۔ تم بالکل پریشان نہ ہو میرب، میں کل ہی گاؤں جاؤں گا اور اس سے پہلے کہ وہ لوگ تمہارے باپ تک پہنچے میں انہیں محفوظ جگہ پر لے آؤں گا۔ جہانگیر نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ سائیں، مجھے تو اس نئے بندے زارون پر شک ہے جس نے آج پارٹی میں بن بلائے انٹری دی تھی۔ علی نے بھی سنجیدگی سے اپنی رائے دی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو علی،
کل صبح سب سے پہلے اس زارون کو ساری معلومات نکلواؤ اور ہم ہر حال میں سازش کو ناکام بنائیں گے، جہانگیر نے فیصلہ کن اور سخت انداز میں کہا۔ علی گاڑی تھوڑی تیز چلاؤ، ہمیں ہر حال میں میرب کے بابا کو ان ظالموں سے پہلے ڈھونڈنا ہے۔ جہانگیر نے پریشانی سے آگے دیکھتے ہوئے کہا، سائیں آپ بالکل فکر نہ کریں، میری گاڑی کی رفتار چیک کریں، ہم بس گاؤں پہنچنے ہی والے ہیں۔ علی نے گاڑی بھگاتے ہوئے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاؤں پہنچ گئے اور سیدھا میرب کے پرانے گھر کے دروازے پر بریک لگائی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا، جسے دیکھ کر جہانگیر کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی۔ لگتا ہے سائیں ہم دیر سے پہنچے ہیں، وہ لوگ اپنا کام کر گئے، علی نے بکھرے ہوئے برتنوں کو دیکھتے ہوئے تشویش سے کہا۔ اس وقت پڑوس سے ایک بوڑھا آدمی چچا دینا اندر داخل ہوا اور جہانگیر کو دیکھ کر بولا، بیٹا تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ چاچا جی میں میرب کا شوہر ہوں، مجھے بتائیں میرے سسر کہاں ہیں؟ جہانگیر نے جلدی سے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، بیٹا ابھی کچھ دیر پہلے شہر سے کچھ نامعلوم لوگ 2 گاڑیوں میں آئے تھے اور تمہارے سسر کو زبردستی ساتھ بٹھا کر پرانی فیکٹری کی طرف لے گئے ہیں۔ چاچا دینا نے کانپتی ہوئی آواز میں ساری تفصیل بتائی۔ علی تم فوراً انسپکٹر رضوان کو اپنی لوکیشن بھیجو اور ہم اپنی اس فیکٹری کی طرف چلتے ہیں۔ جہانگیر نے تیزی سے گاڑی کی طرف مڑتے ہوئے ہدایت دی۔ ادھر شہر میں میرب بے چینی سے لاؤنج میں ٹہل رہی تھی اور بار بار موبائل کی اسکرین دیکھ رہی تھی۔ بھابھی آپ اتنا چکر نہ کاٹیں، میرے تو سر میں درد شروع ہو گیا ہے۔ سائیں بالکل ٹھیک ٹھاک واپس آ جائیں گے، نائلہ نے صوفے پر بیٹھ کر اسے تسلی دی۔ نائلہ تم نہیں سمجھ سکتی، وہ میرے بابا ہیں، بھلے انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی لیکن میں ان کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، میرب نے روتے ہوئے جواب دیا۔ پرانی فیکٹری کے اندر زارون کرسی پر بیٹھا مسکرا رہا تھا اور میرب کے بابا زمین پر خوفزدہ حالت میں بیٹھے تھے۔ میں نے تمہارے داماد کو آفر دی تھی کہ پراپرٹی میں میرے نام کر دے، لیکن وہ تو بڑا ہیرو بن رہا تھا، اب تمہارا صفایا ہوگا تو اسے عقل آئے گی۔ زارون نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو زارون، جہانگیر تمہیں چھوڑے گا نہیں، میرب کے بابا نے ہمت کر کے جواب دیا۔ اسی لمحے فیکٹری کا بڑا دروازہ زوردار آواز سے کھلا اور جہانگیر علی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ میری غیر موجودگی میں ایک بزرگ کو دھمکیاں دینا کون سی بہادری ہے زارون؟ جہانگیر نے انتہائی سرد اور مضبوط لہجے میں کہا۔ او تو تم آ ہی گئے، مجھے لگا تھا تم اپنی پراپرٹی بچانے کے لیے اس بڈھے کو اکیلا چھوڑ دو گے۔ زارون نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے تکبر سے کہا، میری فیملی میری ہر جائیداد سے بڑھ کر ہے اور تم جیسے بدماشوں کا انجام میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، جہانگیر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ زارون کے آدمیوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو علی نے فوراً ہنستے ہوئے کہا، ارے بھائیو ذرا پیچھے مڑ کر تو دیکھو، تمہاری دعوت کا سارا انتظام ہو چکا ہے۔ زارون نے حیرت سے پیچھے دیکھا تو انسپکٹر رضوان اپنی پولیس فورس کے ساتھ فیکٹری کو گھیرے میں لے چکا تھا۔ زارون صاحب آپ کا کھیل ختم ہو چکا، اب آپ کو پراپرٹی نہیں بلکہ جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ انسپکٹر رضوان نے آگے بڑھ کر زارون کو ہتھ کڑیاں پہناتے ہوئے کہا۔ جہانگیر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنے سسر کو سہارا دے کر اٹھایا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے اور اپنی بیٹی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، لیکن آج تم نے میری جان بچا کر مجھے شرمندہ کر دیا۔ میرب کے بابا نے روتے ہوئے جہانگیر کو گلے لگا کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور یوں ان کے رشتے کی تمام کڑواہٹ ختم ہو گئی۔ بابا جان آپ شرمندہ نہ ہو، میرب آج بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہے،
اور اب آپ ہمارے ساتھ شہر چلیں گے۔ جہانگیر نے انہیں تسلی دیتے ہوئے بڑے پن کا مظاہرہ کیا۔ سائیں، اب جلدی سے بھابھی کو فون کر کے خوشخبری سنا دیں، ورنہ وہ تو پریشانی ہی سے پاگل ہو جائیں گی۔ علی نے مسکراتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ جہانگیر نے فوراً فون ملا اور کہا، بیگم مبارک ہو، بابا جان بالکل محفوظ ہیں اور ہم انہیں ساتھ لے کر گھر آ رہے ہیں۔ آج رات ان کی پسند کا کھانا بننا چاہیے۔ آج سچ کہہ رہے ہیں جہانگیر، آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں ساری زندگی آپ کی شکر گزار رہوں گی۔ آپ جلدی گھر آ جائیں، میں آج سب سے شاندار کھانا بناؤں گی۔ میرب نے خوشی سے روتے ہوئے فون پر جواب دیا، بابا آپ آ گئے؟ آپ کو کچھ ہوا تو نہیں نا؟ میں تو ڈر کے مارے مر ہی گئی تھی۔ میرب بھاگتی ہوئی آئی اور اپنے باپ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بیٹا مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ بہت برا کیا، اور آج اسی داماد نے میری جان بچائی ہے جسے میں نے دشمن سمجھ کر تیرا وہاں نکاح کر دیا تھا۔ میرب کے بابا نے رو کر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ بابا جان، وہ سب پرانی باتیں ہیں، اب آپ ہمارے ساتھ اس بڑے گھر میں رہیں گے اور کوئی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ جہانگیر نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیتے ہوئے کہا۔ میرب نے جلدی سے اپنے بابا کو صوفے پر بٹھایا اور ان کے لیے پانی لینے چلی گئی، کیونکہ وہ کافی تھکے ہوئے اور پریشان لگ رہے تھے۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، میں نے بابا جان کے آرام کا سارا انتظام گیسٹ روم میں کر دیا ہے۔ علی نے مسکراتے ہوئے اپنی ڈیوٹی پوری ہونے کا بتایا۔ علی، تمہارا بہت شکریہ، تم نے ہر مشکل میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہاری اور نائلہ کی منگنی کروا دی جائے۔ جہانگیر نے اچانک ایک بڑی خوشخبری سنائی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سائیں؟ میں اور نائلہ تو بس ایسے ہی لڑتے رہتے ہیں۔ علی تھوڑا شرما کر اور گھبرا کر بولا، تم چپ کرو علی، مجھے سب پتا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ پھپھو زبیدہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ نائلہ جو کچن کے دروازے پر کھڑی سب سن رہی تھی، شرم سے لال ہو گئی اور اندر بھاگ گئی۔ دیکھا بابا جان، ہمارے گھر میں کتنی رونقیں ہیں، اب آپ بھی ان خوشیوں کا حصہ ہیں۔ میرب نے پانی کا گلاس اپنے بابا کو پکڑاتے ہوئے انتہائی محبت سے بات کی۔ بیٹی، میں نے ہمیشہ تجھے بوجھ سمجھا، لیکن تو میری عزت کا تاج نکلی۔ اب میں ساری زندگی تم دونوں کی خدمت کر کے اپنا پچھتاوا دور کروں گا۔ بابا جان نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سچے دل سے کہا، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں اور باپ بیٹیوں کے لیے کبھی بوجھ نہیں ہوتے۔ بس اب آپ اپنے اس نواسے ایان کے ساتھ کھیلیں۔ میرے اپنے ایان کو ان کی گود میں بٹھاتے ہوئے خوشی سے کہا، ماموں جان آپ بالکل پریشان نہ ہو، میری پھپھو کی بیٹی نائلہ اور علی کی شادی کا سارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا۔ جہانگیر نے اعلان کیا۔ جہانگیر بیٹا، تم نے تو میری ساری پریشانیاں ہی ختم کر دی ہیں، اب میں خوشی خوشی ان دونوں کی شادی کی تیاری کروں گی۔ پھپھو زبیدہ نے دعائیں دیتے ہوئے اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ سائیں آپ سچ میں بہت بڑے دل والے انسان ہیں، میرا وعدہ ہے کہ میں نائلہ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ علی نے سنجیدگی سے وعدہ کیا۔ چلو اب سب مل کر کھانا کھاتے ہیں، میں نے بابا کے لیے ان کی پسند کے سب کھانے بنائے۔ میرب نے سب کو ڈائننگ ٹیبل کی طرف بلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، جہانگیر اب تو نائلہ اور علی کی شادی بھی ہو گئی اور بابا جان بھی گاؤں جا کر اپنی زمینوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے ہیں، اب تو گھر کچھ خالی خالی لگتا ہے۔ میرب نے شام کے وقت چائے کا کپ جہانگیر کو دیتے ہوئے تھوڑی اداسی سے کہا، بیگم تم پریشان مت ہو، یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد اب تم میرے آفس میں میری باس بن کر آنے والی ہو اور ہم نئے پروجیکٹ پر مل کر کام کریں گے۔ جہانگیر نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ ویسے آپ نے علی اور نائلہ کو گاؤں کے نئے آفس کا انچارج بنا کر بہت اچھا کام کیا، اب دونوں وہاں خوش رہیں گے۔ میرب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے جہانگیر کے فیصلے کی تعریف کی۔ علی میرا سب سے وفادار انسان ہے اور نائلہ بھی بہت سمجھدار ہے، اس لیے وہ دونوں مل کر گاؤں کا سارا بزنس آرام سے سنبھال لیں گے اور پھپھو بھی وہاں ان کے ساتھ خوش رہیں گے۔ جہانگیر نے فخری انداز میں بتایا، بابا دیکھیں میں نے اپنی آخری کلاس میں سب سے اچھے نمبر لیے ہیں،
ایان بھاگتا ہوا آیا اور اپنا اسکول کا رزلٹ کارڈ دکھاتے ہوئے خوشی سے بولا، واہ میرے شیر، تم تو بالکل اپنی یونیورسٹی والی ہوشیار مما پر گئے ہو۔ جہانگیر نے ایان کو ہوا میں اچھال کر پیار سے کہا، یہ سب آپ کی بدولت ہے جہانگیر، اگر اس رات آپ نے مجھے پناہ نہ دی ہوتی اور بعد میں میرا ساتھ نہ دیا ہوتا تو شاید میری زندگی اندھیروں میں گم ہو جاتی۔ میرب نے اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے شکر گزاری سے کہا، پرانے اور برے دنوں کو بھول جاؤ میرب، اب ہماری زندگی میں صرف روشنی اور محبت ہے، کیونکہ تم نے اپنے صبر اور وفاداری سے اس دشمن کے دل کو اپنا بنا لیا تھا۔ جہانگیر نے محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں جانتی تھی کہ میرے صبر کا پھل مجھے ضرور ملے گا، اور سچ میں آپ جیسا ہم سفر ملنا میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے۔ میرب نے مسکراتے ہوئے اس کے کاندھے پہ سر رکھ دیا، چلو اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم دونوں ایان کو ان کے پسندیدہ پارک میں لے کر جائیں گے اور تمہاری پسند کی آئس کریم بھی کھائیں گے۔ جہانگیر نے اٹھتے ہوئے شرارت سے کہا، آپ کو تو بس گھومنے پھرنے کے بہانے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، میں بس 5 منٹ میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ میرب نے ہنستے ہوئے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور یوں دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور ایان کو ساتھ لے کر ایک نئی اور خوبصورت زندگی کے سفر پر نکل پڑے۔ میرب، یہ سچ ہے کہ ہماری کہانی کا آغاز بہت تلخ تھا، لیکن اس کا انجام اس دنیا کی سب سے خوبصورت حقیقت بن چکا ہے۔ جہانگیر نے پارک کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور اس حقیقت کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے میں ساری زندگی آپ کا یوں ہی سر کھاتی رہوں گی۔ میرب نے شرارت سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، مجھے خوشی سے منظور ہے بیگم، کیونکہ تمہاری باتوں کے بغیر تو میرا دن مکمل ہی نہیں ہوتا۔ جہانگیر نے قہقہہ لگاتے ہوئے جواب دیا، بابا کیا ہم جلدی چل سکتے ہیں؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ایان نے ان دونوں کا ہاتھ کھینچتے ہوئے معصومیت سے کہا، ارے ہاں چلتے ہیں، کہیں میرا بیٹا رو رو کر پورا پارک ہی سر پر نہ اٹھا لے۔ میرب نے ہنستے ہوئے کہا۔